الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم لوگ جو ہے پیج نمبر 248 پر ہیں. پیج نمبر 248. پیج نمبر 248. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی. اب یہاں پر دیکھیں مدینہ کا نیا ماحول. یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدینہ کا ماحول کچھ اور تھا، مکہ کا ماحول کچھ اور تھا. مدینہ کا ماحول اور یہاں کی سیاسی فضا، مذہبی فضا بالکل الگ تھی، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے بڑھنے لگا. اب وہ کیا تھا نیچے کے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ مکہ اور اس کے ماحول، پیج نمبر 248 248. یہاں پر نیچے کے پیراگراف میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے مکہ جو ہے مکہ کی سارے ماحول کی آبادی ایک ساتھ پورا کا پورا ملی ہوئی تھی، مربوط تھی، یعنی بندھی ہوئی تھی ایک دوسرے سے. وہ مذہبی اعتبار سے بندھے ہوئے تھے اور معاہدے کے وعدوں کے اعتبار سے بندھے ہوئے تھے اور اسی طرح قبیلوں کے اعتبار سے بندھے ہوئے تھے. یہ مکہ کا ماحول. اور مدینہ کا ماحول اس کے الٹا تھا. یعنی مدینہ میں دو عناصر آباد تھے. دو عناصر یعنی دو بنیادیں. ایک بنیاد یہود، دوسرے بنیاد انصار. یہ عناصر جو لکھا ہے اس کا جو ہے معنی بنیاد. دو لوگ مین تھے مدینہ میں. یہود تو بہت پہلے سے تھے، مدینہ کا پہلے صرف نام تھا، اور یہود جو ہے بہت کثرت سے وہاں پر آ کر آباد ہوئے گئے تھے اور ان کی آبادی بڑھتی گئی، بستیاں ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان کے جنگی قلعے بھی وہاں پر تعمیر ہونے لگے. اور پورے کے پورے یثرب میں، مدینہ میں یہودیوں کا تسلط تھا. نیچے دوسرا جو بنیادی وہاں پر قبیلہ تھا، وہ قبیلہ انصار کا تھا. یہ انصار یمن سے آئے تھے اور یمن میں ان کا جو خاندان تھا، اصل خاندان قحطان، جس کا سلسلہ ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، حام، سام، یافس. اور ان کی اولاد میں سے جو قحطان آئے تھے، تو قحطان جو ہے وہ یمن کے علاقے میں آباد تھے. انہی کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے ڈیم قوم سبا کے وقت میں بندھا ہوا تھا، اور وہاں پر جو ہے اس کی وجہ سے اپنے کھیتیاں وغیرہ وہ لوگ سیراب کرتے تھے. پیج نمبر 248. اب پھر کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا، یہاں پر لکھا ہے پہلے، تو ایک بہت بڑا جو ہے سیلاب یہاں پر آیا تھا. اس سیلاب آنے کی وجہ سے یہ لوگ آ کر مدینہ میں بس گئے تھے. دو بھائی تھے، اوس اور خزرج، دونوں بھائی. اور یہ دونوں بھائیوں کے خاندان بڑھتے گئے. اب یہ شروع میں تو اپنے اعتبار سے جو ہے 248 پیج نمبر، یہ دونوں اعتبار سے تو شروعات میں اپنے اعتبار سے رہنے لگے، لیکن ان کو پتا چلا کہ یہود یہاں پہلے سے آ کر مضبوط ہو چکے ہیں، ہمیں اب ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. پھر وہ جو ہے یہود کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کیے اور دونوں مل جل کر رہ رہے تھے. لیکن بعد میں جب دیکھا یہودیوں نے کہ اوس اور خزرج یعنی انصار یہ مضبوط ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنا حلیفانہ تعلق توڑ لیا، یعنی دوستانہ تعلق یہودیوں نے توڑ لیا. اور انصار یہاں پر جو ہے مدینہ کا ماحول کیسا تھا؟ یہودیوں کی بہت زیادہ زیادتی تھی. ایک تو جیسے یہاں پر ایک واقعہ بتایا گیا، فتیون نامی ایک یہودی تھا، یہ وہاں کا سردار تھا. اس نے اپنے جبر سے حلیفانہ مطلب دوستانہ تعلق، جی دوستانہ تعلق،
अब फितियुन नामी जो शख्स था, वहां का सरदार जो था, उसने जबरन एक हुक्म जारी किया था कि जो लड़की यहां पर निकाह करेगी, वो निकाह करने से पहले उसने जो एक गलत, वहां पूरे के पूरे इलाके में इसने एक बात चलाई थी कि वो लड़की निकाह से पहले जो है वो हमसे आकर मिलेगी। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, आप समझें कि किस तरह की ये बदबख्ताना इसकी हरकत थी और कैसे जलील इसने ऑर्डर नाफिज किया था। गर्ज ऐसा होता कि हर लड़की निकाह से पहले जाकर उसको उससे मुलाकात करनी होती। इसी तरह एक अंसार को भी, अंसार की गैरत को इन्होंने ऐसे चैलेंज दिया। मालिक बिन अजलान एक अंसारी हैं, इनकी बहन का निकाह था। इनकी बहन निकाह से पहले सज कर जब वो फितियुन के पास जाने लगी, बहन को पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो बहन ने कहा अब जाएंगे तो मामला सस्ता है और आसानी का है, अगर मैं इस न जाऊंगी तो उसके बाद का मामला बड़ा सख्त है। यानी अगर कोई लड़की इस तरह न जाती तो बहुत ज्यादा जुल्म करता था। यानी पूरे के पूरे यहूद उनका साथ देते थे। अब यहां पर देखें कि मालिक बिन अजलान को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद इन्होंने उसको जो है फितियुन को कत्ल कर दिया और भागकर मुल्क शाम चले गए। वहां गस्तानी हुक्मरान अबू जबला, गस्तान इलाका है, वहां जो है अबू जबला का सिक्का चल रहा था। जब ये अबू जबला को ये हालात मालूम है, आकर यहूदियों के साथ जंग करके यहूदी के बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया और इनको जो औस और खजरज के लोगों को कपड़े इनाम से उसने नवाजा। और वाकिया जो है यहाँ पर जो है यहूद का जोर टूट गया और अंसार की ताकत भारी हो गई। लेकिन आगे देखें दूसरा पैराग्राफ जो है 249 पर, यहां पर बताया गया यहूद के मुकाबले में अंसार का मामला बराबर चोट का मामला था। बराबर चोट का मामला यानी ये लोग वो लोग ताकत में हर एतबार से बराबर थे, लेकिन यहूदियों के पास उसूल और मकसद थे और औस और खजरज अंसार के पास कोई उसूल और मकसद नहीं था, जिसकी वजह से आपस में इनकी लड़ाइयां बार बार होती रहती थी, आपस में तू तू मैं होती रहती थी। एक जंग हुई, 120 साल तक जंग इनमें चलती रही। जंगे बियास जिसको यहाँ पर दिया है कि बियास एक जगह का नाम है, बियास एक जगह का नाम है, इस वजह से उस जंग का नाम जंगे बियास हुआ। इसमें औद और खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए। फिर उसके बाद जो है फिर जो है अंसार की थोड़ी सी ताकत कमजोर हो गई और ये लोग जो है मजबूर होकर जो है वो यहूद के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर औस और खजरज के लोग चाह रहे थे वो जाकर कुरैश के साथ अपने ताल्लुक को अच्छे कर लें और उनसे दरख्वास्त करें। और दूसरी तरफ यहूद तफवुक, तफवुक यानी फौकियत, यानी वो इस पर इसलिए भारी हो रहे थे अंसार पर कि उनके पास तौरात थी, मुस्तकिल मजहब था और मजहब का निज़ाम था और उनके पास एतकाद का खजाना था। एतकाद का खजाना यानी वो तालीम का और जो है अंबिया जो आकर पहले जो अकायद बताए गए उसका एक खजाना था और अखलाकी ज़ाब्ता था, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अंसार इससे पूरा तही दामन थे, यानी खाली थे। अंसार इससे क्या थे? खाली थे। अब मजबूर होकर इनके बच्चों को बुयूतुल मदरूस यानी यहूदियों के मदरसे में ही अंसार के बच्चों को तालीम हासिल करनी होती थी। यहां तक इतने एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए थे, अगर किसी की औलाद जिंदा नहीं रहती तो वो लोग ये दुआ करते और ये मन्नत मानते या ये इरादा करते, नजर मानते कि अगर हमारी औलाद जिंदा रहेगी तो हम उसको क्या बनाएंगे? यहूदी बनाएंगे, हम उसको यहूदी बनाएंगे। यहां तक जो है अंसार एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए थे। जी, अब यहां पर देखें कि एक जो और एक जुमला इसको हमको जो समझना है कि अंसार के दरमियान खिंचाव था और ताल्लुकात की गहराई में हरीफाना और रकीबाना। हरीफाना यानी मुखालफाना, पेज नंबर 250। हरीफाना यानी मुखालफाना, रकीबाना यानी दुश्मनाना, जज्बात काम कर रहे थे। मदीना के माहौल में यहूद और अंसार के दरमियान जो है ये सिलसिला चल रहा था कि यहूद अंसार के साथ मुखालफाना और दुश्मनाना मिजाज और रवैया अपनाए हुए थे। जी, अब यहां पर देखें कि
اب یہ حالات میں یہود بار بار انصار کے سامنے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کرو، ہمارے جو آخری نبی آنے والے ہیں، جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم تم کو جو ہے دکھائیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب انصار جو ہے وہ لوگ بھی جو اس انتظار میں تھے، اگر یہ آخری نبی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کا دامن پکڑیں گے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کیسا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ان کا دامن پکڑیں گے۔ اب یہ مدینہ کے اس فضا اور اس کے پس منظر کو سامنے رکھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماحول مکہ کے مقابلے میں اسلام کے پیغام کو راس آیا، یعنی یہاں پر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو ہے دعوت دیتے رہے، جنہوں نے آپ کی بات کو مانا، حالات کا سامنا کرتے ہوئے، تمام پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام مدینے کے سرزمین پر، نیچے کا پیراگراف 250، پیج نمبر 250۔ جی اب یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑے حالات کے باوجود بھی، تمام حالات کے چکیوں میں پیسنے کے بعد بھی عہد عہد کی آواز لگا رہے تھے، اور دوسری طرف مکہ کی اجتماعی فضا سے، یعنی سب لوگ مل کر استدلال کے معنی دلیل پیش کرنا، پروف دینا، پروف دینا۔ جی اب یہاں پر جو ہے مکہ کے لوگ پورے ایک جٹ ہو کر جو ہے وہ اس کا مطلب انکار کر رہے تھے، اور مدینہ کے، اب یہاں پر جو ہے لیکن مدینہ تک گل دعوت یعنی دعوت کا پھول اور دعوت کی خوشبو پہنچ چکی تھی، اور وہاں دھیرے دھیرے لوگ جو ہے امڑ آ رہے تھے، اور لبیک کی آوازیں مدینہ سے آ رہی تھی۔ مدینہ کا جو پہلا نوجوان جو اس فائدہ اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا ارادہ کیا، ان کا نام سوید ابن ثابت ہے۔ ایک شاعر تھے، یہ ماہر گھوڑ سوار تھے، یہ جو ہے مکہ آئے، مکہ، اور نوجوان تھے، نوجوان انقلابی ہوا کرتے ہیں، یہ مکہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کے معنی دلیل پیش کرنا اور پروف دینا، سمجھ میں آ گیا؟ استدلال، کسی چیز کی دلیل دینا، کسی چیز کا پروف دینا۔ جی اب یہ جو ہے سوید بن ثابت، یہ عمار کہاں، کون سا، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بتاؤں گا بعد میں آپ لوگوں کو، ابھی سنیں، مجھے بعد میں صفحہ نمبر بھیج دیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی اب دیکھیے یہاں پر، اب یہاں پر جو ہے وہ جو تھے سوید ابن ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے پیغام سنایا، اسلام کی باتیں بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ کلام ہے، صحیفہ لقمان، یعنی لقمان علیہ السلام کا جو صحیفہ تھا اس کا کچھ حصہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے قرآن سنایا۔ اب دیکھیں جیسے سوید نے ان کو سنا تو کہا ان ھذا القول حسن، بے شک کلام تو بہت بڑا ہوا، اچھا عمدہ کلام ہے، اور ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ گئے، خزرجیوں کے ہاتھ، یعنی دو بھائی جو تھے اوس اور خزرج، خزرجیوں کے ہاتھ ایک جنگ بیعت سے ایک دن پہلے یہ مارے گئے۔ اور دوسرے نوجوان ایاس ابن معاذ، دوسرا پیراگراف 251، ایاس ابن معاذ جو ہیں وہ وہاں سے خزرج کے خلاف قریش سے، یعنی اوس کے کچھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ خزرج کے خلاف قریش سے دوستانہ تعلق قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہاں پر آنے کے بعد جب ان کو یہ بات ملی تو اس میں سے ایاس ابن معاذ جو تھے وہ اپنے سردار سے کہنے لگے کہ ہم نے قرآن سنا، یہ بہت اچھا کلام ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب اس سے زیادہ بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ان کا جو سردار تھا وہ جماعت کا سردار وفد، یعنی وہ جماعت کا سردار کہنے لگا
ابو الحسیر جن کا نام ہے، مٹی اٹھا کر منہ پر مارا، کہا کہ ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اگر قریش کو پتا چلے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ جو ہے ان کو بالکل ان کے مخالف ہے۔ جب ان کو پتا چلے گا تو یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ البتہ وہ نوجوان خاموش ہو گئے اور وہ جنگ بیعت میں وہ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں کے دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ پیج نمبر 252۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبوت کے 11ویں سال حج کے لیے مدینہ سے جو گروہ آیا تھا 6 لوگوں کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ وہی ہے جن کا یہود تذکرہ کرتے ہیں، جن کا یہود کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی نبی ہے۔ تو فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اور ان کے دل کھول دیا اور انہوں نے دین حق کو اپنے سینوں میں جذب کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگے، اب یہ جو ہے نیچے کا پیراگراف ایک اسلام کا ایک بہترین پیغام ہے، وہ ذرا سنیں مین اہم۔ اب یہ لوگ سوچنے لگے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینا ہوگا تو کچھ لوگوں سے دشمنی مول لینی پڑے گی اور کچھ خرابیاں آئے گی، لیکن ہمیں امید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن یہ خرابیاں اور یہ غلط ہمارے جو تعلقات جو ختم ہوئے ہیں وہ جڑ جائیں گے۔ اب شروعات میں حالات آئیں گے، کچھ مقابلہ کرنا پڑے گا، کچھ سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین کی طرف اور ان کی دعوت دیں گے اور ان کے سامنے اپنا تاثر رکھ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر اللہ نے انہیں اس دین پر جمع کر دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوت رکھنے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی طاقت بھی بڑھے گی اور ہمارے خاندانوں میں جوڑ بھی پیدا ہوگا۔ اس کے برخلاف مکہ والے کیا کہتے تھے کہ مدینہ والوں نے دعوت کو جوڑ سمجھا، مکہ والوں نے دعوت کو توڑ سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ دعوت کے ذریعے ہمارے آپس خاندانوں میں جو ہے کیا ہوگا؟ تفرقہ ہوگا اور ہمارے اندر نا اتفاقی ہوگی۔ اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسلام کی دعوت کا جھنڈا جو ہے مدینہ کی جو پہلی جماعت آئی تھی جو 6 لوگ تھے، ان کا نام ابو الحیثم، اسعد، عوف، رافع اور قطبہ اور جابر ابن عبداللہ، یہ 6 لوگ تھے۔ انہوں نے جو ہے یہ اس کو قبول کیا اور ایک لوگ لوٹ کر واپس چلے گئے اور جا کر اپنے علاقے میں محنت کرنے لگے، اور جیسے ہی محنت شروع ہو گئی چرچا ہو گیا۔ اگلے سال نبوت کے 12ویں برس، یہ 11ویں برس آئے تھے، نبوت کے 12ویں برس جو ہے 12 لوگ آئے اور اس بیعت کو بیعت جو ہے جیسے میں بتایا تھا ایک بیعت ہوئی تھی عقبہ ثانیہ اور ایک بیعت ہوئی تھی عقبہ اولا، اور یہ پہلی بیعت ہے۔ اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہاتھ کے اوپر جو بیعت لی تھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، 5 باتیں تھیں۔ پیج نمبر 253 پر دیکھیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی کے خلاف جان بوجھ کر کوئی من گھڑت تہمت اور بہتان نہیں لگائیں گے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ اتنا۔ اب ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو وہاں پر بھیجا تھا اسلام کی تعلیم دینے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دعوت کو سمجھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے اور اسلام کے پورے اخلاق کو سمجھانے کے لیے۔ مصعب بن عمیر چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کس طرح مدد ہوئی۔ 2 بڑے بڑے سردار اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ کا اسلام قبول کرنا کیسا ہے اس کو ذرا سنیں۔ اسعد ابن زرارہ جس کے مکان پر حضرت مصعب بن عمیر رکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو مصعب بن عمیر معمور کردہ تھے یہاں پر آئے تھے، معمور کردہ یعنی طے کیے ہوئے، تو یہ دونوں کے دونوں دعوت دینے کے لیے یہ جو ہے بنی اشہل، بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے گھروں کے پاس آئے اور ایک مرک نامی کنواں ہے وہاں پر جمع ہو گئے۔ بعض لوگ جو اسلام لا چکے تھے ان کے قریب جمع ہو گئے۔ سعد بن معاذ اور اسید ابن حضیر دونوں بنی عبد الاشہل کے لیڈر تھے، ابھی تک اپنے قوم کے مسلک مشرکانہ پر قائم تھے۔ اسد ابن زرارہ یہ اور مصعب کے کار دعوت پر سعد بن معاذ، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعد بن معاذ جو لیڈر تھے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ دونوں کی محنت سے بہت زیادہ جلے بھنے ہوئے تھے
اور بہت زیادہ پریشان تھے سعد بن معاذ کہ اسد ابن زرارہ اور مصعب یہ ہمارے کمزور لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ کر لے رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنا حامی بنا رہے ہیں، یعنی اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسید بن حضیر کو جو ہے کان پھونکا کہ دیکھو ہمارے خاندان کا کوئی فرد ہوتا تو میں جا کر ان کی بات یہ کر لیتا، لیکن اسد ابن زرارہ جو ہے وہ تمہارے خاندان کے ہیں، اب آپ ہی نمٹ لیں۔ تو یہ جو ہے فوراً اسید ابن حضیر سعد بن اب جیسے سعد بن معاذ نے بتایا، وہ ایک بھالا تھانے میں، بھالا جو آتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ایک ہتھیار، ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے بھالا، وہ لے کر جو ہے دونوں دائی یعنی کون اسد ابن زرارہ اور مصعب بن عمیر کی طرف جا کر اس کو دکھایا اور دکھا کر کہنے لگے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، ہمارے کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ کر رہے ہو اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو اتنا سننا تھا، مصعب بن عمیر نے کہا کہ کیا ذرا تم بیٹھ نہیں جاتے، کیا پہلے غور سے کچھ نہیں سنو گے؟ اگر ہماری بات پسند آئے گی تو مان لو اور نہ پسند آئی تو باز رہو۔ چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، بھالا نیچے کر لیا۔ اب انہوں نے جو ہے دونوں نے بات جب شروع کی، مصعب بن عمیر کہتے ہیں جیسے قرآن پڑھ کر سنایا تو فوراً اسید ابن حضیر فوراً چینج ہو گئے، ایسا لگا کہ ابھی اسلام قبول کریں گے۔ تو انہوں نے جیسے ہی سنا تو کہا کیا ہی پیارا اچھا کلام ہے۔ کہا کہ اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کہ جا کر نہاؤ، پاک صاف کپڑے پہنو۔ یہ گئے، جا کر پاک صاف کپڑے پہنے اور آ کر جو 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب واپس آئے، پیج نمبر 254، جیسے ہی یہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اب سعد بن معاذ کہنے لگے کہ جیسے جس حالت میں اسید ابن حضیر گئے تھے، اب چہرہ ایسا نہیں لگ رہا ہے، کچھ اور لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سعد بن معاذ کو، خدا کی قسم ان کی طرف سے کسی طرح کا اندیشہ محسوس نہیں کیا اور انہیں میں نے منع نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سعد بن معاذ کے جذبات کو انہوں نے بھڑکانے کے لیے کہا، کیا کہا کہ دیکھو اسد ابن زرارہ کے قتل کے در پر بنی حارث ہیں، بنی حارثہ ہے اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پر ہیں۔ اتنا سننا تھا، سعد بن معاذ کے رشتہ دار تھے اسد ابن زرارہ، یہ فوراً جو ہتھیار لے کر جو ہے وہاں پر گئے، وہ جو بھالا تھا اسید ابن حضیر کے پاس لے کر تیزی سے گئے 255، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ دونوں اچھے ہیں، یعنی کون اسد ابن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اسید بن حضیر چاہتے تھے کہ میں ڈائریکٹ جا کر ان سے آمنا سامنا کروں۔ تو فوراً سعد بن معاذ کہنے لگے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو اور ہمارے گھروں میں آ کر ایسی باتیں سنا رہے ہو جو ہم کو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے نرمی سے کہا کہ ذرا آپ سنبھلیے، بات سنیں، پسند ہو تو مانے ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ جیسے ان کو کہا تھا ان کو بھی ایسا کہا۔ وہ خاموش بیٹھے اور قرآن پڑھا تو ان کی کیفیت بدل گئی۔ سعد بن معاذ بولنے سے قبل ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا اور یہ دونوں لیڈر یعنی سعد بن معاذ بھی اسلام قبول کیے۔ جب سعد بن معاذ اپنے قبیلے بنی عبد الاشہل میں آئے، ان کا چہرہ کچھ الگ بدلا ہوا تھا۔ یہ پوچھنے لگے تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے سب کہ تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے ہم میں سب سے پختہ ہے اور تم خوبیوں کے لحاظ سے بہت بابرکت ہو، بہت ہی زیادہ عمدہ ہو۔ اب پھر اس کے بعد سعد بن معاذ نے کیا کہا، دیکھیں کیا محنتیں تھی، تھوڑے دیر کے اندر ہی دل بدل جا رہے تھے۔ یہ صحابہ کی قربانی کا نتیجہ تھا، یہ حالات کا نتیجہ تھا کہ دیکھیں کیسے فوراً دل پر اثر کر رہا تھا۔ سعد بن معاذ اپنے پورے قبیلے سے کہنے لگے تب تمہارے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، پورے کے پورے جو ہے لوگوں سے اور ان دو لیڈروں کے ذریعے دعوت حق کی ایک طاقت یکایک اتنی بڑھ گئی کہ دعوت کی مہم نے بہت زور پکڑا اور پورے کے پورے ایک ایک گھر میں جو ہے صبح اسلام کی تجلیاں بکھر گئی، یعنی اسلام گھر گھر میں پہنچنے لگا۔ اب دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، اب اس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہے، صرف سرسری طور پر اس کو دیکھ لیں
کہ اس میں جب پورے کے پورے 75 لوگ گئے تھے، پہلی بیعت کو جو ہے وہ بیت النساء کہا گیا، اس لیے کہ اس میں 5 باتیں تھیں. اس میں جو ہے جنگ کا وعدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ مخالف ہیں ان سے مقابلے کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا پہلی بیعت میں، لیکن دوسری بیعت میں یہاں پر لیا گیا. اب دیکھیں اس مرتبہ سیاسی پہلو پوری خطرناکیوں کے ساتھ آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے معنی قریش اور سارے عرب کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے تھے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی، برسر پیکار ہونا یعنی ان کے ساتھ لڑائی مول لینا. جو دوسرے 75 لوگ آئے تھے ان کے سامنے بات ہو رہی تھی، اور یہی معنی سامنے رکھ کر جو ہے بیعت ثانیہ ہوئی، اور بیعت ثانیہ کو استوار کیا گیا یعنی مضبوط کیا گیا. اب یہاں پر گفتگو میں جو لوگ آئے تھے 75 لوگ، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم پورے کے پورے جو ہیں یہ انہوں نے جو بات کہی، یہود کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے اور ہمارے جو تعلقات ہیں ہم توڑ دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں کر چکے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں. اس اندیش بات سن کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور مسکرا کر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ تمہارا خون میرا خون، تمہارے دشمن میرے دشمن، میں تمہارا اور تم میرے. کیا خوش قسمت ہے انصار کہ انصار کو یہ بات سننے مل رہی ہے، انصار کو یہ بات سننے مل رہی ہے کہ میں تمہارا اور تم میرے. اللہ کرے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنا دے. جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے جو ہے میری صلح. اب یہاں پر عباس ابن عبادہ کہا کہ دیکھو ایک خزرج والو، تم کیا کام کر رہے ہو، تم کون سے کر رہے ہو اور کون سے بات پر معاملہ کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے آپ کو صرف وہ سیاسی جنگ کا پیمان ہے، یعنی بڑے بڑے چھوٹے بڑے لیڈروں سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا پڑے گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے مالوں کی تباہی، اپنے سرداروں کے قتل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ہیں. انہوں نے پورا کا پورا وعدہ کیا. اس بیعت کی خاص نوعیت یہ تھی کہ اس کا نام بیعت حرب پڑ گیا. بیعت ثانیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت حرب. اس کو یاد رکھیں پوائنٹ، اور وہ بھی یاد رکھیں کہ عقبہ اولا کو، بیعت عقبہ کو، بیعت عقبہ اولا کو جو ہے وہ بیعت النساء بھی کہا گیا ہے. بیعت النساء، بیعت النساء، اور اس کو بیعت حرب اس کا دوسرا نام. جی پھر اس کے بعد نے کہا تنگی میں، آسانی میں، خوشی میں، رنج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ان کے فرمان کو اپنے آپ پر ترجیح دیں گے. اب یہاں پر سے جو حالات بدل گئے، یہاں پر لکھا ہے یہ بیعت گویا اسلامی قصر یعنی اسلامی محل یعنی اسلام کے پورے قلعے کو مضبوط کرنے کی پہلی اینٹ تھی. اور ساتھ ہی ساتھ کتاب دعوت میں لکھے جانے والے باب ہجرت کا دیباچہ یعنی ایک اہم پہلو تھا جو کتاب کے شروع میں لکھا جاتا ہے. کہا کہ یہ اس میں خلاصہ تھا کہ اب مدینہ میں جو ہے اسلام پھیلنے والا ہے اور وہاں مضبوطی ملنے والی ہے. پیج نمبر 257. پیمان یعنی جو ہے اس کا معنی پیمان کا معنی آتا ہے ناپنے کا آلہ. پیمان یعنی ناپنے کا آلہ. اب یہاں پر جو جنگ کا پیمان یعنی جنگ مول لینا، یعنی ان سے جنگ میں اپنے آپ کو شریک کرنا. اب یہاں پر آگے دیکھیں پیج نمبر 257 پر، پیج نمبر 257 پر یہاں جو ہے ایک بہت اہم بات ہم لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اپنے آپ کو سننے اور اطاعت کرنے پر اپنے آپ کو مضبوط کیا. اس تاریخی پیمان کے موقع پر جو اہم کام انجام دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. 9 خزرج میں سے
3 اوس میں سے دونوں جو قبیلے تھے خزرج اور اوس، 9 خزرج کے اور 3 اوس کے، ان نقیبوں کو میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ نقیب یعنی انقلاب لانے والا، نقیب مانی انقلاب لانے والا، ان 12 انقلاب لانے والوں کو وہاں کا ذمہ دار متعین کیا، اور متعین کر کے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اس طرح کی ذمہ داری دی تھی، ویسی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، ان 12 لوگوں کو۔ اس میں 9 خزرج کے تھے، 3 اوس کے تھے۔ اب جیسے ہی قریش کے کان میں بھنک پڑی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے اور اتنے لوگ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے عہد کیا ہے، تو یہ پریشان ہو کر پیچھا کرنے لگے۔ اب پورے کے پورے لوگ تو جا چکے تھے، البتہ سعد بن عبادہ اور منذر ابن عمر ان کو پکڑ کر گرفتار کر کر ان پر بہت غصہ نکالا، لیکن کیا فائدہ کہ پورے کے پورے لوگ تو نکل چکے تھے۔ اب مدینہ میں اسلام اور نوجوان خون یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نوجوان جب کسی کام میں حصہ لیتے ہیں اس کا نقشہ ہی پلٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں جیسے کہ نوجوان یہ پورے کے پورے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جو ہے پورے کے پورے جو ہیں یہ نوجوان تھے، اور ایک جوش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اسلام کو غالب کریں گے۔ دوسری طرف مکہ میں اکثر بوڑھے لوگ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک اصول اور یہاں پر ضابطہ بتایا گیا کہ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی تحریک کے مستقبل کا اندازہ کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، مفید ہے کہ وہ میدان چھوڑتی ہوئی بزرگ نسل کے بل بوتے پر چل رہی ہے یا اس کے رگوں میں نیا خون ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے ایک نیا خون تھا مدینہ والوں کا، جو بالکل ایک جوش کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اب آگے نوجوان طاقت نے کیا کیا، ان کا ذرا واقعہ سن لیں، کس طرح کی محنتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے تھے عمر بن جبو، ان کا واقعہ سنایا ہے۔ یہ تھے بنی سلمہ کے، ان کے گھر میں ایک لکڑی کا بت تھا، اس کا نام تھا منات۔ یہ روز اس کی عبادت کرتے تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اب ان میں سے ایک معاذ بن جبل اور دوسرے ان کے بیٹے معاذ ابن عمر، خود یہ عمر ابن جمو کے بیٹے تھے، اب یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے ان کے بت کو لے جا کر کچرے میں ڈال دیا۔ اب عمر بن جمو ڈھونڈنے لگے کہ میرا بت کہاں گیا، اور پکڑ کر لا کر رکھ دیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اس کے بعد وہ لا کر سنگھاسن یعنی جو بتوں کو رکھنے کی ایک جگہ آتی ہے یا جو ہے ایک بیٹھنے کا خاص مقام، وہاں پر لا کر رکھ دیا۔ پھر اگلے رات یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد عمر ابن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بت کے گلے میں تلوار لٹکائی، اور تلوار لٹکا کر کہا کہ کس بل تیرے پاس ہے، یعنی کچھ طاقت تیرے پاس ہے تو خود تیرا اپنا تو بچاؤ کر لے۔ تلوار لٹکا کر نکل گئے، اور پھر وہاں سے کیا ہوا کہ یہ دیکھیں پورا کا پورا فوراً آ کر جو ہے ان کے گلے میں بت کے گلے میں رسی ڈالی، پھر اس کے بعد ایک کتا لٹکایا اور لا کر ایک کنویں میں رکھ دیا۔ آ کر عمر ابن جمو نے حالت دیکھا تو ان کا دل بدل لیا اور سمجھ گئے اب اسلام کا وقت، تو ان کی کایا پلٹ گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے نوجوان کس طرح کی محنت کر رہے تھے، حکمت تھے، ہمت تھے۔ آگے جو ہے اب یہاں پر ایک بات ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بہت کوشش کی، پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی نظام نہیں بنا۔ 259 پر دیکھیں اب مدینہ حبشہ کی طرف، حبشہ میں بادشاہ نے تو ساتھ دیا لیکن وہاں کے عیسائی پادری ان کا ایک مزاج الگ تھا، وہاں ایک نیا ماحول قائم کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا ماحول بہت اچھا لگا۔ پہلے 6 ساتھی آئے، اس کے بعد 12 آئے، 12 کے ساتھ مصعب بن عمر گئے، وہاں جا کر محنتیں ہوئی، پھر 75 لوگ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے لگا کہ اب ہمارا دارالہجرت مدینہ یہ مناسب ہے اور یہیں سے جو ہے دین پھیلے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، تو اب اس کو ہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ کے اوپر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ٹک گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے جو ہے سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ اب سرداران مکہ پیج نمبر 260 پر دیکھیں، سرداران مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے کہ آئے دن جو ہے یہ لوگ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا مشکل ہے
کیونکہ شام کی جو طرف جو سفر ہوتا ہے وہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مضبوط ہو جائیں اور ہمارے راستے کو روک لیں اور ہمارا تجارت کا سلسلہ بند ہو جائے۔ طرح طرح کے غلط گمان ان کے دماغوں میں آنے لگے اور یہ بہت زیادہ پریشان تھے اور عجیب قسم کے جو ہے وہ ایک بوکلے پن میں اور ایک عجیب قسم کے گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر واقعہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے لوگ ہجرت کر رہے تھے ان کو بڑی تکلیفیں دے رہے تھے۔ اب یہ یہاں پر ابو سلمہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔